السلام علیکم خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم اخلاقیات پر ایک سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں اخلاقیات سے متعلق مختلف موضوعات کو زیر بحث لایا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رفیع مفتی صاحب۔ رفیع مفتی صاحب پچھلے 40 سال سے محترم جاوید احمد غامدی سے دینی علوم کی تحصیل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ عالمی دین کورس میں علوم حدیث کے معلم کے طور پر اور المورد حدیث پروجیکٹ میں بطور محقق اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ آج کا سر ہمارا موضوع اخلاص نیت کے حوالے سے ہے، تو اخلاص نیت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے تصورات عوام کے اندر عام ہیں اور بہت سارے اشکالات بھی موجود ہیں۔ تو اخلاص نیت کے حوالے سے میرا پہلا سوال ہے کہ اصل میں نیت سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ کوئی ارادہ ہے؟ کیا یہ کوئی خیال ہے؟ یہ نیت اصل میں ہے کیا؟ اخلاص نیت کے حوالے سے دونوں الفاظ جو ہیں وہ غور طلب ہیں، ایک اخلاص کا اور ایک نیت کا۔ آپ نے نیت کے حوالے سے سوال کیا ہے۔ نیت اصل میں وہ چیز ہوتی ہے جس کے بعد انسان کو بس عمل ہی کرنا ہوتا ہے، یعنی نیت اور عمل میں فاصلہ نہیں ہوتا۔ جب نیت آپ نے اختیار کر لی تو اب آپ کو مزید کچھ چیز نہیں سوچنی، مزید کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ نیت آپ کو وہ فیصلہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد جس کام کی آپ نے نیت کی وہ کام آپ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا میں اس کی تفصیل کر دوں کہ نیت کی ابتدا کیسے ہوتی ہے۔ انسان کا ذہن جو ہے نا وہ اس طرح سے چلتا ہے، پہلے اس کے ذہن میں خیال آتا ہے، خیال ارادی بھی ہوتا ہے، یعنی شعوراً وہ سوچتا ہے، اور خیال جو ہے وہ غیر ارادی بھی ہو سکتا ہے، اچانک خیال آ گیا۔ وہ جو خیال ہے وہ اس کے بعد اگلے سٹیپ پر جا کے ایک خواہش میں تبدیل ہوتا ہے۔ خواہش کے وہ بنتی ہے کہ ہاں یہ کام کرنا چاہیے مجھے۔ وہ خواہش جو ہے پھر اس حدیث نفس میں تبدیل ہوتی ہے کہ یہ کروں گا تو اس کا فائدہ ہے، نقصان ہے کیا نہیں ہے۔ حدیث نفس کے بعد پھر رجحان بنتا ہے انسان کے شعور میں۔ رجحان بنتا ہے کہ یہ چیز جو ہے مجھے کر ڈالنی چاہیے، یہ اچھا کام ہے، اس کا فائدہ ہے، یعنی کوئی بھی پہلو جو انسان کے اپنے معیارات ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کا رجحان بنتا ہے۔ رجحان کے بعد پھر وہ جب پختہ ارادہ کر لیتا ہے، قصد کر لیتا ہے کہ اب میں یہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ عملی اقدامات شروع کر دیتا ہے، اور یا اسے کرنے ہی ہوتے ہیں، تو اس کو نیت کہتے ہیں، اس کیفیت کو نیت کہتے ہیں۔ اسی کے لیے لفظ ارادہ بولا جاتا ہے، اسی کے لیے قصد بولا جاتا ہے، عزم کا لفظ بھی اسی کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی پختہ عزم، پکا ارادہ۔ بالکل پکا ارادہ جو ہے یہ مراد ہے۔ دوسرے اخلاص کا بھی بیان کر دوں۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جو ہمیں اپنے وجود سے دکھائی دے رہی ہے، یعنی جو کوئی آدمی جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے عمل سے میں ثابت کر رہا ہے کہ نماز چونکہ اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے تو میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو اخلاص کا مطلب ہے کہ وہ واقعی خدا کی عبادت کر رہا ہو، اس کے دل میں کوئی اور پروگرام نہ ہو۔ اگر کوئی اور پروگرام نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ مخلص ہے اس نیت میں جس کو وہ شو کر رہا ہے اپنے عمل سے۔ ٹھیک ہے سر۔ کیا کسی کی نیت معلوم کی جا سکتی ہے؟ نہیں، نیت ہم کسی کی نہیں جان سکتے، کیونکہ نیت دل کا عمل ہے، یعنی کہ ایک انسان کے باطن میں اس نے کیا سوچا ہے، کیا اس کا پروگرام بنایا ہے، وہ کس ارادے کس خیال سے کوئی اقدام کر رہا ہے، یعنی کس سوچ سے، میری مراد یہ ہے۔ یعنی ایک بھانپ لیا جاتا ہے نا لوگوں کی طرف سے کہ ہاں، بھانپ لیا جاتا ہے، اسے ہم گمان کہیں گے یا اندازہ کہیں گے۔ یہ تو انسان کرتا ہے، اور یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ یقین سے قطعاً نہیں جان سکتے کہ فلاں کی نیت ہی یہ ہے۔ یہ چیز جو ہے لازم ہے اس حوالے سے کہ نیت دل کا معاملہ ہے، وہ کوئی دوسرا نہیں جان سکتا سوائے خدا کے۔ رفیع صاحب، کیا اللہ تعالیٰ نے نیت کے حوالے سے بھی کچھ فرمایا ہے؟ نیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقاعدہ متنبع کیا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف آیات میں اس پہلو کو بیان کیا گیا ہے۔ کوئی کام جب انسان ارادے سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کا مواخذہ کروں گا، اور کوئی کام اگر غیر ارادی طور پہ کرتا ہے لاؤبالی طریقے سے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے میں مواخذہ نہیں کروں۔ لاؤبالی سے میری مراد یہاں پر یہ ہے کہ انسان نے نا کچھ چاہا نہیں اس سے،
ایک اس کا جیسے تقیہ کلام ہوتا ہے تو تقیہ کلام کے طور پر کچھ باتیں ہم کر جاتے ہیں تو اس پہ خدا کہتا ہے میں نہیں پکڑوں گا، لیکن نیت کے والے سے بہت سنجیدگی سے خدا نے کہا ہے کہ یہ قابل مواخذہ بنا دیتی ہے عمل کو۔ اور جو آیات آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں اس والے سے کچھ احکام موجود ہیں یا نہیں، تو وہ میں بتاتا ہوں۔ 3 آیات ہیں مختلف جو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ہمیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت جو ہے نا وہ سورہ بینہ کی آیت 5 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ یہ آیت جو ہے ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ اللہ کی خالص اطاعت کرتے ہوئے عبادت کریں، یعنی کہ اللہ کی عبادت کریں پورے اخلاص کے ساتھ، یعنی صرف اللہ ہی کی کر رہے ہوں، اس میں کوئی اور ہدف پیش نظر نہ ہو۔ ویقیموا الصلاۃ، اور نماز کا اہتمام کریں، ویؤتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وذالک دین القیمہ، اور فرمایا سیدھا دین یہی ہے، جس دین پر آپ کو عمل کرنے کے لیے کہا ہے۔ تمام انبیاء جو دین لے کے آئے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ خدا کی عبادت کرے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، اور یہی سیدھا دین ہے۔ اب اس میں ایک چیز اشکال نہ پیدا ہو کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے تو یہ دراصل اجمالی انداز میں پورے دین کا ذکر ہے، دین کے تمام احکام کو یہ سمیٹے ہوئے ہیں الفاظ۔ ایک ہی آیت ہے، اور اس کے علاوہ ایک اگلی آیت ہے، میں یہ تینوں آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ سورہ حج کی آیت ہے جی 37 نمبر، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا یعنی ان کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے جو تمہارے دلوں میں پایا جاتا ہے۔ تقوی بھی ظاہر ہے کہ ہمارے باطن میں ہے۔ اوپر کہا گیا کہ تم نے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی ہے، تمہاری نیت وہی ہونی چاہیے جو تم عمل سے بظاہر نمایاں کر رہے ہو، اور یہاں یہ کہا گیا کہ تمہارے دل کے اندر تقوی ہوگا تو تمہاری قربانی، یہ قربانیاں سے متعلق چونکہ آیت ہے تو تمہاری قربانیاں خدا کے ہاں پذیرائی پائیں گی، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ تیسری آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ فرما دیں کہ تم دلوں میں جو بات رکھتے ہو اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا۔ تو یہ دلوں کی بات جو ہے خدا کے نزدیک چونکہ اصل بات ہے، تو اس لیے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہو جائے گی کہ تم جو اعمال کر رہے ہو کس ذہن سے، کس ارادے سے، کس پروگرام کے تحت کر رہے ہو، وہ خدا کے علم میں ہے۔ تو جب خدا کے علم میں یہ ہے تو پھر وہ اسی کے مطابق تم سے معاملہ کرے گا۔ ان آیتوں میں یہ واضح طور پر بتا دیا کہ تمہاری جو نیت ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے جس پر تمہارے اعمال کو دیکھا جائے گا۔ ویسے دیکھا جائے عام زندگی میں اخلاص کی ویسے ہی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس اخلاص کو خصوصی طور پہ نیت کے ساتھ جوڑنا، اخلاص نیت، اور اس کے علاوہ عبادات میں اخلاص کی خصوصی اہمیت کو بیان کرنے کی کیا وجہ ہے سر؟ اصل میں عبادت جو ہے انسان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے، اللہ کی عبادت۔ جیسے کہ فرمایا نا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی ہی کے لیے تخلیق کیا، اپنی عبادت ہی کے لیے۔ آیت ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہ عبادت کا عمل جو ہے خدا کی بندگی، خدا کی اطاعت، خدا کی پرستش، یہ معاملہ جب خدا نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تو اخلاص کے لفظ سے یہ پیش نظر ہے کہنا کہ تم کسی اور مقصد کے لیے یہ کام نہ کرو، صرف میرے لیے یہ کرو، میری رضا کے لیے کرو، چونکہ میں نے کہا ہے تمہیں کہ یہ کرو اس لیے کرو، نہ کہ تمہیں، کیونکہ ایک عمل کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر یہ ارادہ کوئی کرتا ہے کہ میں نمازی کہلواؤں تو وہ اسے یہ کرنا ہوگا کہ نماز پڑھتا نظر آئے، تو اس میں مقصود ہو جائے گا کہ لوگ مجھے دیکھیں اور ایک نمازی آدمی سمجھیں، یا کوئی اور اس طرح کا عمل کہ جو بندہ کر رہا ہے
تو وہ اس سے ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو عمل ان کو دکھائی دے رہا ہے یہ اسی معنوں میں لیں، اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ بندوں پر کوئی چیز مجھے واضح کرنی ہے بندوں کو، تو یہ اخلاص نہ رہا۔ بات یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے عمل کر رہا ہوں، کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، مجھے خدا کے سامنے جواب دینا کہ یا اللہ یہ عمل میں نے صرف تیرے لیے کیا تھا۔ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ جو میرے لیے کرے، اور جو اس کی زندگی کا اصل مقصد ہے، یعنی کہ انسان تخلیقی عبادت کے لیے کیا گیا ہے، تو لازم ہے کہ وہ پھر خدا کی عبادت پورے اخلاص سے کرے، ورنہ تو عبادت رائے گاں جائے گی۔ جی سر، قربانی کی آیت کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس آیت کو نازل کرنے کا کوئی پس منظر بھی تھا، یعنی کوئی مشرکات؟ ہاں، یہ الفاظ کیوں بولے گا، ٹھیک ہے، سوال ٹھیک ہے آپ کا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قربانی جو ہے مشرکین کے ہاں قربانی کی جاتی تھی، وہ بتوں کو اپنا الہ سمجھتے تھے، یعنی کہ خدا کے تحت مختلف چھوٹے چھوٹے خدا طے کر رکھے تھے انہوں نے، تو وہ ان کے جو بت بنائے تھے ان خداؤں کے جو انہوں نے اپنے ہاں طے کر رکھے تھے یا انہیں سجھا دیے گئے، ان بتوں کو کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ ایسے کرتے تھے کہ قربانی کرتے تھے کسی جانور کی، جیسے اونٹ کی قربانی کریں گے یا گائے کی، یا اس طرح مختلف جانوروں کی، بھیڑ کی قربانی کریں گے۔ تو ان کا طریقہ یہ تھا، اب یہ انسانی ذہن ہے نا، تو وہ اس طرح بناتا ہے عمل کی شکل کہ اس کا خون جو ہے نا اس بت کے اوپر اس کو مل دو، لیپ کر دو اس کا خون کا، یعنی کہ بالکل پتھر کا رنگ تو کوئی بھی ہو، جیسے سیاہی مائل ہو یا کچھ بھی ہو، تو وہ خون سے اس کو بالکل ریڈ کر دیتے تھے اس جانور کو، اس نہیں بت کو جس کے لیے قربانی کی گئی تھی۔ اور اسی طرح اس کے آگے گوشت رکھتے تھے کہ یہ ہندوؤں میں بھی یہ تصور آتا ہے کہ وہ جی مشرکین کے ہاں بالکل بتوں میں وہ دودھ وغیرہ وہ جو ہاں رکھتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے کہ بھئی ان کو ہم گویا کہ یہ مہیا کر رہے ہیں، اور وہ پھر اس دودھ کو بھی اگر یہ ادھر دیکھیں انڈیا میں تو اسے بہا دیتے ہیں، ایسا نہیں کرتے کہ بھئی پھر اب یہ غربا کو تقسیم کر دیا، یہ وہ نہیں، ایسا نہیں کرتا، یہ تو بت کے لیے ہے۔ اس البتہ چوری چھپے تو جو بھی پروہت وغیرہ ہوتے ہیں وہ پھر اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بت یہ گوشت کھائے گا، یہ بت یہ اس کے پیچھے جو روح ہے، یعنی کہ وہ خدا کوئی روح سمجھتے تھے کہ جس کو ہم نے اس پتھر کے ڈھانچے میں یا پتھر کے مجسمے کے اندر جب ہم اس عبادت کریں گے اس کی، تو وہ روح اس کے اندر آ جائے گی، جب اس کے اندر آئے گی تو وہ ہماری مدد کرے گی، یعنی بت تو چلتا نظر نہیں آئے گا، لیکن ہماری جو ہم نے دعائیں کی ہوں گی نا، تو اپنی مدد اپنے کاموں میں مدد مانگی ہوگی، وہ گویا کہ وہ روح مدد کرے گی ہماری۔ تو اس لیے اس کو ہم کچھ کھلائیں پلائیں، جو انسانی ذہن کرتا ہے نا کہ کسی سے کوئی کام لینا ہو تو اس کی کوئی خدمت کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، یہی نقشہ وہ ادھر بناتے تھے۔ اور اب یہ ہے کہ جب یہ مشرکین جو ہے خدا کے لیے قربانیاں کرنے لگے، تو جب ایمان لے آئے تو انہیں کہا کہ نہیں، یہ خدا کے لیے یہ گوشت اور قربانی خون وغیرہ ہے، اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو تمہارے دلوں کے اندر کہ تم نے یہ کیا کیوں ہے، تمہارے دلوں کے اندر کہ خدا کا تقویٰ ہے، خدا کا ڈر ہے، خدا کے لیے تم کر رہے ہو، خدا کی رضا کے لیے کر رہے ہو، تب یہ قربانی قبول ہوگی۔ باقی گوشت اور خون وغیرہ یہ اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ سر، نیت کے حوالے سے آپ نے اس کی اہمیت بڑی واضح کر دی۔ آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخلاصی نیت ایک انسان اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ جی، اخلاص نیت جو ہے نا، وہ ظاہر ہے کہ یہاں جو زیر بحث ہے اخلاص نیت، وہ ایسا نہیں کہ ہمیں دوستوں کے والے سے، رشتہ داروں کے والے سے اخلاص نیت زیر بحث ہے، ظاہر ہے ایسا نہیں ہے۔ عبادات میں اخلاص نیت، عبادات میں زیر بحث ہے، تو عبادات کے حوالے سے تو ظاہر ہے خدا کی عبادت ہے، تو خدا کے تقوی سے پیدا ہوگا، یعنی خدا کا اگر خیال ایک شخص کو ہوگا، خیال کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک انسان خدا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، خدا کے لیے وہ کچھ اعمال کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے یہ اعمال خالص خدا کے لیے ہوں،
تو اس کے اندر اس چیز کو پیدا کرنے والی قوت خدا کا تقوی ہے، خدا کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ اور اس کا خدا سے ڈرنا. یہ ڈرنا اس معنی میں ہوتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے، میں تو اسے راضی کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی ایسی کمی کوتاہی نہ کر جاؤں، کوئی ایسی غلطی نہ کر جاؤں کہ جس کی بنا پر وہ مجھ سے ناراض ہو جائے. تو اس کی ناراضی کا ڈر جو ہے وہ مجھے پھر اس راستے پر سیدھا رکھتا ہے، جو راستہ مجھے اخلاص کی طرف لے جاتا ہے، یعنی مخلص بناتا ہے یوں کہہ لیں، اور پھر میرا عمل خالص خدا ہی کے لیے ہوتا ہے. یعنی ایمان کہہ سکتے ہیں اس کو. ایمان کے بعد ہاں خدا سے تعلق، خدا سے تعلق، خدا سے جتنا مضبوط تعلق ہوگا اتنا ہی اس کا عبادات میں جو عمل ہے اس کا اخلاص نیت خالص ہوتا جائے گا. یہ تعلق جتنا سچا ہوگا، اصل میں سچائی ہے نا اخلاص، سچائی کو مستلزم ہے. سچائی ہوگی تو اخلاص ہوگا. تو سچائی کیسے آئے گی کہ خدا کو گویا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، خدا پر ایمان وہ آپ کے ذہن پر مستولی ہے، چھایا ہوا ہے، اور وہ آپ کو ڈرائیو کر رہا ہے. جیسے خدا چاہتا ہے اگر میں نے یہ کام کیا تو خدا ناراض ہوگا، اگر یہ کام کروں گا تو وہ راضی ہوگا، اس سے میرا اس سے تعلق مضبوط ہوگا. تو یہ چیز ہے کہ جو ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے گی. رفیع صاحب، نیت اور عمل لازم و ملزوم ہے؟ نیت اور عمل لازم و ملزوم بالکل، کیونکہ نیت پختہ ارادے کا نام ہے. پختہ ارادے کے بعد انسان کو عمل ہی کرنا ہوتا ہے. بالفرض وہ عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک نیت کی اور دوسری نیت سے اس کو بدلا، میں یہ کروں گا لازماً، پھر کہا نہیں میں نہیں کرتا. یعنی اس نیت کو ترک کر دیا. خود اس نے ارادتاً ترک کیا، ایک ارادے کو دوسرے ارادے نے توڑا، تو اب وہ عمل نہیں کرے گا. اور اگر یہ دوسرا جو توڑنے والا ارادہ نہ کرتا تو عمل اسے لازماً کرنا تھا. فرض کریں کوئی حالات اس قسم کے اس کو پیش آ گئے ہیں کہ وہ عمل ہی نہیں کر سکا، صرف نیت اس کی تھی، پکا ارادہ تھا لیکن عمل نہیں کر سکا، اس کا ثواب اس کو ملے گا؟ اس کا اجر اس کو ملے گا، نیت کا اجر، نیت کا اجر. لیکن خود ایک نیت کر کے بعد میں اسی نیت کو ترک کرنا، یہ کیوں کر رہا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے کہ اچھے جذبے سے کر رہا ہو تو پھر ایک اور نے کی، ایک اچھا کام کیا، پھر ایک اور اس میں کوئی رکاوٹ آئی اور اس نے کہا کہ بہتر یہ ہے، مجھے خدا میں کہ اس میں میرے ساتھ زیادہ راضی ہوگا کہ میں اس کام کی وجہ سے یہ ترک کر دوں. جیسے ایک کام میں کرنے لگا ہوں تو آپ آئے اور آپ نے اس کام کو کرنا چاہا تو میں نے آپ کو راستہ دیا، ٹھیک ہے آپ کر لیں. تو مطلب میری نیت تو تھی لیکن آپ کی وجہ سے میں نے جب راستہ دیا تو یہ دوسری نے کی ہے. سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے آپ نے اخلاص نیت کی بڑے اچھے طریقے سے وضاحت فرما دی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے. اخلاص نیت کے حوالے سے احادیث میں کیا احکامات آئے ہیں اس کو انشاءاللہ رفیع صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.